بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، چند دنوں کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ایسے ہی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا رمضان سے پہلے شعبان کے آخری ایام میں، اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو عظمت والا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، شہر مبارک، جو برکت والا بابرکت مہینہ ہے۔ پھر آگے اور تفصیل آپ نے ارشاد فرمائی، تو معلوم ہوا کہ یہ مہینہ عظمت والا برکت والا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ دن سارے کے سارے اللہ کے ہیں، لیکن کچھ دنوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، جیسے جمعہ کا دن فضیلت کا ہے، اور اسی طرح رمضان کا مبارک مہینہ ہے، کچھ راتیں ہیں جو اللہ نے فضیلت والی رکھی ہیں۔ اس رمضان کے مبارک مہینے کے لیے آپ شعبان سے اہتمام فرماتے تھے، روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اور شعبان میں بھی مسلسل روزے رکھتے تھے، پھر رمضان میں بھی۔ مگر ہم لوگوں کے لیے اس طرح شعبان میں مسلسل روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ شعبان کے شروع کے ایام میں چاہیں تو زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن آخری ایام میں زیادہ روزے رکھنے کی اس لیے اجازت نہیں ہے کہ اگر کمزور پڑیں گے تو رمضان کے فرض روزے متاثر ہو جائیں گے۔ بہرحال آپ اہتمام فرماتے تھے، پھر رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان عبادت کا خاص اہتمام فرماتے۔ روزانہ ہی رات کی نماز یعنی تہجد کا اہتمام تھا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اہتمام اور بڑھ جاتا، اور آپ پوری رات جاگنے کا اہتمام فرماتے، خاص طور پر اخیر عشرے میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں خوب سخاوت بھی فرماتے۔ حدیث میں ہے کان اجود ما یکون فی رمضان، سب سے زیادہ آپ کی سخاوت نمایاں ہوتی رمضان کے مبارک مہینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ جو ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات اس مہینے میں ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو وہ رات کون سی ہے؟ وہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ قرآن مجید میں چھوٹی سورت اسی رات کے متعلق ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ وہ لیلۃ القدر کون سی ہے؟ حدیثوں میں متعین طور پر بتایا نہیں گیا۔ بہت سے اللہ والوں کا یہ رجحان ہے، اور بعض صحابہ کرام کا بھی رجحان تھا کہ وہ رات 27ویں شب میں ہوتی ہے، لیکن بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ رات بدلتی رہتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، آپ نے
پہلی مرتبہ جو اعتکاف فرمایا وہ پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا۔ پہلا عشرہ گزرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف کیا تھا، مجھے پہلے عشرے میں نہیں ملی، تم میں سے جو اعتکاف کر سکتا ہو اگلے عشرے کا اعتکاف کر لے۔ تو اگلے عشرے کا اعتکاف ہوا۔ اس کے بعد آپ نے پھر یہی فرمایا کہ مجھے دوسرے عشرے میں بھی شب قدر نہیں ملی، تم میں سے جو اعتکاف کر سکتا ہو وہ آخری عشرے کا بھی کر لے۔ پھر آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتوں میں یہ تاکید فرمائی کہ اس رات کو رمضان کے اخیر عشرے کی راتوں میں تلاش کرو۔ تو اخیر عشرے کی راتوں میں ہونے کا زیادہ امکان ہے، اخیر عشرے کی راتوں میں سے کسی رات میں۔ تو بہرحال اس مبارک مہینے میں مبارک رات کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ پھر بعد میں پورے مہینے کا اعتکاف تو نہیں فرماتے تھے آپ، 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے۔ کبھی کسی وجہ سے اعتکاف چھوٹا، مدینے میں رہتے ہوئے آپ نے اعتکاف ترک نہیں فرمایا، البتہ سفر تھا جہاد کا جس کی وجہ سے اعتکاف نہیں ہو سکا، تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ عمر کے آخری برس میں بھی آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو غرض ان سب چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں عبادتوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ نے دن میں روزے رکھے ہیں اور رات میں تراویح رکھی ہے، نماز میں قرآن شریف پڑھنے کے لیے طریقہ مقرر فرمایا۔ تو قرآن شریف سے اس مہینے کو ظاہر ہے کہ خاص تعلق ہے، کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح میں بھی، رات کی نماز میں بھی قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، جتنے دن بھی آپ نے تراویح ادا فرمائی۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام اس کا اہتمام فرماتے رہے۔ پھر باضابطہ جماعت کے ساتھ اہتمام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا، تو امت میں آج تک وہی جاری و ساری ہے کہ پورے مہینے نماز میں قرآن شریف کے پڑھنے اور سننے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے تھے تراویح کے قیام اللیل کے علاوہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز تراویح قیام اللیل کے علاوہ دن میں بھی قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت اس مہینے کے اندر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو قرآن مجید حفظ کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے، یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرنا چاہیے۔ پورا حافظ بننا فرض نہیں ہے، لیکن جتنا بھی حفظ کر لیا جائے اتنا اچھا ہے۔ تو کم از کم آدمی فضیلت والی صورتیں حفظ کر لے، آخری 1 پارہ حفظ کرے، 2 پارے حفظ کرے۔ بعض مسلمان ملکوں میں علماء نے بتایا کہ وہاں پر عام نوجوانوں میں بھی ایک رواج ہے، وہ یہ ہے کہ وہ 5 پاروں کا حفظ کرتے ہیں اور اس کی سند حاصل کرتے ہیں۔ ایک مرد 5 پارے، پھر دوسرے 5 پارے، پھر تیسرے 5 پارے، اور اس سے مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب حفظ ہو جائے گا تو اس کو تلاوت آسانی کے ساتھ کر سکیں گے، تو پھر اس کی خوب کثرت سے وہ تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو حفظ کرنا چاہیے، اور بڑی عمر کے لوگوں کو بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حصہ قرآن مجید کا اپنے سینے میں محفوظ کریں۔ بہت سے لوگوں نے تو بڑی عمر میں حفظ کیا ہے، مکمل حفظ کیا ہے، لیکن مکمل ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جتنا ہو سکے اتنا حفظ کیا جائے۔ 1 پارہ، 2 پارے، 5 پارے، اتنا تو محفوظ رکھ سکتا ہے آدمی، تو کوشش کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ زنگ کیسے دور ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن مجید کی کثرت تلاوت سے۔ اب آج کل تلاوت کا ماحول ہم لوگوں کا
بہت ہی کم ہو گیا ہے، مسجدوں میں بھی کم ہو گیا ہے، اور مسجدوں میں جو پارے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی رکھے کے رکھے ہی ہیں، پڑھنے والے نہیں ہیں، ان کو پڑھنے والے نہیں۔ اور ہم لوگوں کو ایک بات اور بھی جو ہم لوگوں کو ملحوظ رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پر ضرورت ہو وہاں قرآن شریف اور پارے لا کے رکھو، نہیں ہیں تو، اور اگر پہلے سے بہت رکھے ہوئے ہیں تو کیوں لا کے رکھتے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ابھی ہم لوگوں نے بھی انتظام کر کے جو قرآن شریف کے نسخے بوسیدہ پرانے ہیں ان کو کی تدفین کے لیے ایک لاری ابھی تھوڑے دن پہلے بھیجی۔ قریب میں کاروان کے پاس ایک مسجد ہے، وہاں ان لوگوں نے کچھ انتظام کیا تھا، اب وہ بھی انہوں نے بھی بتایا کہ وہ لوگ لا رہے ہیں ڈال رہے ہیں تو ایسے کچرے کی طرح نعوذ باللہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، کہاں کریں انتظام، کہاں تدفین کریں اس کی؟ بس لوگ لا رہے ہیں رکھ رہے ہیں، لا رہے ہیں رکھ رہے ہیں، بھائی جب زیادہ ہو جاتے ہیں اندر کمرے میں پہنچ جاتے ہیں، پھر ڈھیر لگ جاتا ہے، پھر اس کی تدفین کرو، اللہ معاف فرمائے، اس کے ادب کا پورا اہتمام نہیں ہو پاتا تدفین میں بھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ لا کے رکھنا رسمی چیزیں ہیں کہ بھئی لاؤ قرآن شریف رکھو، پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ تو عام دنوں میں بھی پڑھنے کا تلاوت کا اہتمام کم ہو گیا ہے۔ ہم رمضان المبارک میں بھی اہتمام کریں اور رمضان کے بعد بھی اہتمام کریں۔ اسی طرح تراویح میں جو قرآن شریف ہے وہ صاف صحیح طریقے سے پڑھنے اور سننے کا اہتمام کریں، محض تیز رفتاری کے ساتھ سن کے شبینے پورے کرنا کوئی صحیح اور مناسب چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کرم سے ہماری عمروں میں برکت دے اور ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمائے، مقبول رمضان اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر محض اپنے کرم سے حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرما لی۔